بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ جو وہ مال لے رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی قرب قیامت کے قریب بہت سی گمراہیاں پھیلیں گی اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ وہی ایک بڑی خرابی یہ بھی پیدا ہوگی کہ لوگ مال و دولت کے بے انتہا حرص اور لالچی بن جائیں گے، اور اس لالچ کی وجہ سے وہ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آدمی کی نظر صرف مال پر ہوگی اور وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہے، میرے لیے اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر کے مال کے پیچھے دوڑے گا۔ بالکل یہی صورتحال آج کے زمانے میں پائی جا رہی ہے۔ جھوٹ، دھوکہ دہی، فریب کاری، قتل اور ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور وعدہ خلافی، کون سا ایسا فعل ہے جو مال کو پانے کے لیے نہ اپنایا جا رہا ہو؟ جوا، سٹہ بازی، شراب کی خرید و فروخت، سود اور رشوت بازی عام ہے، اور اب تو یہ بھی تصور عام کیا جانے لگا ہے کہ ان کاموں کو اپنائے بغیر کوئی کاروبار نہیں چل سکتا اور نہ مال و دولت کا حصول ممکن ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور کوئی اللہ کا بندہ خوف خدا اپنے دل میں رکھتا ہو اور وہ ان حرام کاموں سے بچ کر رزق کی طلب میں سرگرداں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتے، بلکہ اس کو اپنے فضل خاص سے عنایت فرماتے ہیں، اور اس کی مختصر سی روزی میں برکت کا نزول ہوتا ہے، جبکہ حرام روزی سے اللہ تعالیٰ اپنی برکت اٹھا لیتے ہیں اور اس کے اندر بے برکتی اور نحوست پیدا ہو جاتی ہے، جس کے اثرات دنیا اور آخرت دونوں میں نمایاں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقع پر مال حرام کی نحوست اور اس کے برے نتائج کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ مال حرام کی نحوست یہ ہے کہ بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، عبادت کا ذوق جاتا رہتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح حلال کھانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، حسن اخلاق پیدا ہوتی ہے، اور بد اخلاقی سے نفرت ہوتی ہے۔ عبادت میں دل لگتا ہے، گناہ سے دل گھبراتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان اگر مال حرام کماتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے کار خیر کرتا ہے، مثلا صدقہ دیتا ہے یا غریبوں پر خرچ کرتا ہے یا حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ عمل حرام کو اللہ تعالیٰ کسی قیمت پر بھی قبول نہیں کرتے۔ حرام مال کی نحوست کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم کھا کر فرمایا، جب کسی بندے کے پیٹ میں حرام لقمہ پہنچتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو حرام مال سے بچائے اور حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائے۔